بہنیں اور ڈاکٹر ہمایون صاحب، مومن سینیٹر صاحب، یہ ہم تینوں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ بنیادی طور پر آج 5 اگست کو عمران خان کے 2 سال مکمل ہونے والے تھے جب سے وہ قید ناحق میں ہیں۔ تو آج کے دن پورے پاکستان میں مرکزی لیڈرشپ نے اناؤنس کیا تھا احتجاج کا، اور ایم این ایز اور سینیٹرز انہوں نے آنا تھا یہاں پر میڈیا کو اور قوم کو پیغام دینا تھا، اور خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے یہاں پر جمع ہونا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو سیاست کر رہے ہیں وہ ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک تہذیب یافتہ دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک تہذیب یافتہ ملک اور ایک تہذیب یافتہ اداروں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے۔ بدقسمتی سے پارلیمنٹ اس وقت ایک فسطائیت کی کالونی بن چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی ماں کی حیثیت ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس پارلیمنٹ سے کبھی ممبران کو اغوا کیا جاتا ہے، اس پارلیمنٹ کے ممبران کو ایسے نااہل کیا جا رہا ہے جیسا کہ کوئی اتوار بازار لگا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھا دنیا نے کہ جو ہی ایم این ایز نے نکلنا چاہا تو باہر کے گیٹ بند کر کے وہاں پر ہمارے کوئی 40-50 ایم این ایز کو نظر بند کر دیا گیا۔ اس سے آگے پھر کوشش کی گئی، کچھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر راستے پر مختلف ناکوں پر انہیں روکا گیا۔ اس وقت خان کی بہنیں وہ چکری کے قریب وہاں پر کھڑی ہے اور راستہ بند کیا گیا ہے۔ کچھ کی بحریہ میں محمود خان اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ اور عامر ڈوگر صاحب، یہ سارے ساتھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ مختلف طریقوں سے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہم اس وقت دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک دن بھی اس کا جیل میں کٹتا ہے، پوری دنیا کیا پاکستان کا نوجوان اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا نوجوان اس وقت سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ اس ملک کے مستقبل پر ایک تلوار چلائی جا رہی ہے۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ 2 سال میں وہ دیگر لیڈروں کی طرح، نواز شریف اور زرداری کی طرح، نہ ڈیل کی بھیک مانگی، نہ کوئی این آر او کیا، نہ کوئی بیماری آئی، نہ کسی قسم سہولیات کی شکایت کی، اور نہ ہی وہ جھکے۔ اس فسطائیت کے سامنے انہوں نے عہد کیا ہوا ہے، اور اس کی غیرت یہ پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی نوجوان کو غیرت دلا رہی ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ ہمارا لیڈر ایک غیرت مند لیڈر ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ وہ ابھی تک جھکا نہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ انہوں نے پاکستانی ڈکٹیٹرشپ اور پاکستانی فسطائیت، اداروں کی فسطائیت کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو کے انہوں نے ریکارڈ قائم کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ پرامن جدوجہد ہے ہمارے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان کے جذبات میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی اور طرف سوچ رہے ہیں، لیکن ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان اداروں کو کہ ٹھیک ہے، آپ قانون کی خلاف ورزیاں کریں، آپ آئین کی دھجیاں اڑائیں، لیکن ہمیں خان کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے امن اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے امن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اسی جیلی اور نمائشی آئین اور عدلیہ کے تحت بھی رہتے ہوئے آپ نے پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ 26 نومبر کو جب ہمارے ورکرز پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تب بھی سینہ تان کے کھڑے تھے، اور کوئی اگلا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا۔ انہوں نے گولیاں کھائی، اپنے جانیں قربان کی، ہمارے ورکرز زخمی ہو گئے، لیکن ان کی سانس نکلتے نکلتے ایک شہید کی وہ خون
مجھے اب بھی یاد ہے اور میری نظروں میں اور میرے دماغ میں اس وقت بھی کٹک رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا، لیکن اس نے اپنے خون پر اپنے ہاتھ سے 804 لکھا. یہ ہوتا ہے ایک ویژن اور نظریہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہم نے اگر اداروں نے، طاغوتی طاقتوں نے، ان ڈکٹیٹرشپ کی سوچ نے قانون اور آئین کا شیرازہ بکھیرنے کا عزم کر رکھا ہے، تو ہم نے بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن جدوجہد کی عزم اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ امن اور صبر ایک دن پاکستان میں تبدیلی لے کے آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ خان انشاءاللہ باہر جلدی نکلے گا اور پاکستان ایک ترقی کی جانب آگے بڑھے گا. آپ بھی کرنے دیں ایک سوال. آپ میرے پوری پلیز سنیے, سوال کرنے دیں سر. آپ سائیکولوجیکل ڈرامہ مت کریٹ کریں. آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو نہیں کیا گیا. سن لیں کیا ہو گیا, میں پاکستانی شہری ہوں, سن لیں. آپ میں نے پوری اسپیچ سنی. آپ سن لیں نا, آپ سن لیں. آپ ان سے جن سے باہر روڈ پہ لے جائیں, واپس آ کے جن کو سمجھا کے لائیں پہلے وہ کریں. ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا, یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج کا جو احتجاج ہوگا, اس کے بعد آپ کا کمٹمنٹ ہے کہ آپ میرا کوشچن سنیں گے. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا آج کوئی بڑا احتجاج ہوگا. خان صاحب نے بھی کال دی تھی, ان کی بہنوں نے بھی کہا تھا, لیکن کل تک میڈیا بھی پوچھتا رہا, آپ کے کارکن بھی پوچھتے رہے کہ کیا پلان ہے, کیا حکمت عملی ہے, اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو بھی پلان ہے وہ 5 اگست کو نظر آئے گا. لیکن آج نہ ہی لوگ نکلے, نہ ہی آپ کامیاب ہوئے لوگوں کو نکالنے میں. کیا وجہ ہے, نہ ہی پارلیمنٹرین آپ کے یہاں آئے. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو احتجاج تھا وہ صرف پارلیمنٹیرینز کا تھا. آپ نے کہا کہ کیا دیکھا, ہم نے ایک چیز دیکھی, ہم نے گورنمنٹ کے اندر خوف دیکھا. ہم نے ان کی نظروں میں خوف, ان کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ دیکھی. 3 بندوں کے لیے وہ لوگ یہاں پہ کتنے لوگ کھڑ گئے, کہ کتنی جگہوں پہ ناکے لگائے. ہم نے کتنے 60-70 بندوں نے ادھر آنا تھا, 100 بندوں نے ادھر آنا تھا, باقی لوگوں نے تو ادھر آنا بھی نہیں تھا. یہ تو ایک قسم کا ایک علامتی وہ تھا کہ ہم ایز اے پارلیمنٹینین ادھر آئیں گے. یہ یاد رکھیں, یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں, یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں. اور اگر ان کو موقع ملے ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ دے. لیکن آپ نے جب بھی کبھی دیکھا ہوگا, لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی کے خلاف, کسی چھوٹے انسان کو گرانے کے لیے کبھی نہیں اکٹھے ہوتے. یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی بڑے طاقتور شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بونے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جیسے آپ لوگوں نے وہ گلیورز ٹریول میں دیکھا ہوگا, وہ چھوٹے چھوٹے بونے ایک بہت قداور شخص کے خلاف اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا. لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اینڈ میں یہ یاد رکھے جو سچ ہوتا ہے وہ عمران خان کر کیا رہا ہے. عمران خان آج کہہ دے کہ ان میں سے کون یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, یہ تو یہ چاہتے کہ وہ نکل جائے, لیکن وہ کس لیے کر رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے؟ نہیں, وہ آپ لوگوں لیے کر رہا ہے. سب سے زیادہ تو پرابلم آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ مڈل کلاس والے لوگ ہو, آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اگر آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے, کیا اس کو آفریں نہیں ہوئی ہوں گی؟ آپ کے سامنے آفریں ہوئی ہے کہ بھائی 3 سال کے لیے, 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ. یار میں اس کی جگہ ہوتا میں کہتا یار 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ, پھر آ جاؤں گا. میاں نواز شریف 10 سال کے لیے چپ ہونے کو تیار تھا, لکھ کر چلا گیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ سچا آدمی ہے. جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, نیب کیا کہتی ہے؟ پری بارگین کیا ہوتا ہے؟ ڈیل ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے آپ نے چوری کی, آپ کہتے ہو یار میں نے 100 روپے چوری کیے, 30 روپے واپس دیتا ہوں, 70 روپے رکھ لیتا ہوں, یا 70 دیتا ہوں, 30 رکھ لیتا ہوں. تو میں یہ لوگ سارے کیا کرتے ہیں, یہ ڈیل ہی کرتے ہیں. این آر اوز کیا تھے, ڈیل تھے. یہ بندہ کیوں نہیں ڈیل کر رہا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ کیوں نہیں ڈیل کر رہا؟ کیوں؟ یہ سچا آدمی ہے. اس کے اوپر جو کیسز ہیں, آپ میں سے ہر ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ جھوٹے کیسز نہیں ہیں. یہ جو مجھے ایک بات بتائیں,
وہ کون سا ایسا شخص ہوگا؟ آپ لوگ سارے مختلف چینل سے ہو، آپ اپنے چینلز کے 13 بندے جو ٹاپ کے بندے ایک کمرے میں بٹھا دیں، ادھر سے ایک سپاہی کو کہتے کہ آ جاؤ اس کمرے کے اندر بھیس بدل کے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ وہ پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ ہمارے جج صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں پہچانا جائے گا، وہ ادھر بیٹھا ہوگا 13 بندوں میں تو 14واں بندہ وہ نظر آ رہا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا، اور وہ ویسے آفرین ہے اس وہ جو سپاہی تھا، کیوں؟ اس نے وہ فلم دیکھی تھی مشن امپاسبل، جس میں ٹام کروز نے وہ ایسا حلیہ بدلتا ہے اپنا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے، نکلتے ہوئے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک ماسک اتارتا ہے. یہ اس قسم کے لوگ تھے. بھائی اس کو بھیجو تم، یہ جا کے موساد کے اوپر جا کے جاسوسی کرے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوگا، لوگ کہیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑا ہے. اس کو بھیجو انڈیا، بھیجو را کے بارے میں پتہ کرے. آپ نے اس کو کس چھوٹی چھوٹی جگہ پہ لگایا ہوا ہے، نظر بھی نہیں آتا. میز کے نیچے چلا گیا، ہم 13 بندے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا میز کے نیچے کیا ہے. اس کے پاس سلیمانی ٹوپی تھی. تو دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے. مجھے افسوس اس کا نہیں ہے، بات کا خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے افسوس ہے. ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا تھا. 25 جنوری 1978 مولوی مشتاق، اس نے عدالت میں لوگوں کو آنا بند کر دیا تھا. آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے. ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. یہ آج جو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا. نمبر 2، 18 دسمبر 1978 بھٹو کو کہا تھا کہ تم اپنے اس میں خود آ کے ایویڈنس دے دو. بھٹو کو 25 دن سے انہوں نے صاف پانی نہیں دیا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھٹو کے پیروی نہیں کر رہے، یہ آصف علی زرداری کی پیروی کر رہے ہیں. وہ آصف علی زرداری جس کو 3 ہفتے جب پاکستان کے اندر تباہی ہو رہی تھی، جب ذریعہ ترقیاتی بینک کے اندر 2000 فائلیں جلائی جا رہی تھی، اس وقت آصف علی زرداری نے نہیں کہا کہ پاکستان کھپے. کیوں؟ کیونکہ وہ ول ڈھونڈ رہا تھا، وہ وصیت ڈھونڈ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد آصف علی زرداری کے پاس یہ جائے گی. جب اس کو وصیت مل گئی، اس نے کہا پاکستان کھپے. یہ حساب کتاب ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اور رہی بات یہ، آپ مجھے بات بتائیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو زنجیر ڈال دی ہے. کیا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ نہیں ہے سپریم. کیوں جھوٹ بولتے ہو سب کے ساتھ؟ اور آپ سب پوری عوام سے میں کہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ شاید کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے، آپ کے لیے کھڑے. نکلو اپنے حق کی خاطر، اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر. لیکن کیسے؟ پرامن اور بغیر کسی ہتھیار کے. یہ عمران خان کا آپ کو بغیر ہتھیار کے پرامن نکلو اپنی فیوچر کی خاطر. میری سنیں سر، ایک منٹ. آپ نے کہا تھا